کی یا لوہے کی جو پٹی رہی گی گردن پہ بٹھا دیا جائے گا، خلاص لاک کر دیا جائے گا تاکہ دور سے پہچانے کہ یہ کافر ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی گردنوں میں کھڑا رہے گا، توڑ ڈالے گا۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اگر یہ کفر شرک نہ کرتے تھے عذابات میں مبتلا بھی نہ ہوتے۔ وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون۔ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قریہ قوم والوں کی طرف رسول کو بھیجا تو اس قوم کے جو ایمانداروں نے کہا کہ ہم اس پیغام کو نہیں مانتے جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دیتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو مشرکین مکہ کا برتاؤ ہے، جو بیہیویئر ہے، آپ کو جو آزاری یہ لوگ دے رہے ہیں کہ آپ تنہے تنہا نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان لوگوں نے ان کو بھی ٹھکرایا، ان کو بھی مانتا کرنا رسوا کرنے کی کوشش کی۔ آپ افسردہ نہ ہو، جو کچھ آپ کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، تو یہ آپ اس کے اوپر صبر تحمل کریں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کافروں نے کہا، مالداروں نے کہا، کیا کہا کہ ہم نے، دیکھو بہت پیاری آیت ہے، انہوں نے واضح کہہ دیا قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تم سے زیادہ دولت ہے، اور کیا ہے، اموالًا وَأَوْلَادًا، ہمارے پاس تم سے زیادہ مال ہے، تم سے زیادہ اولاد ہے، اور انہوں نے پورا کا پورا بھروسہ اپنے مال اور اپنے اولاد پہ کیا، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، اور ہم کو عذاب نہیں کیا جائے گا، ہماری اولاد ہم کو بچا لے گی اور ہمارا مال ہم کو بچا لے گا۔ آج کا مسلمان کا بھی یہی سچویشن ہے۔ آج کا مسلمان اللہ پر توکل کرنے کے بجائے دولت پہ توکل کرتا ہے اور اولاد پہ توکل کرتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، پر توکل اسباب پر نہیں، مسبب اسباب پہ رکھو۔ میڈیسن کھاؤ، دوائیں کھاؤ، پر توکل میڈیسن پہ نہیں، شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے۔ مال رکھو، جوانی کمائی اپنے ساتھ رکھو، پر یاد رکھو کل بڑھاپے میں یہی تمہارا سہارا بنے گی، اسی پہ گارنٹی نہیں۔ توکل کس پہ کرنا ہے؟ جوانی کی دولت پہ کرنا ہے نہیں، توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ اولاد رکھو، اولاد رکھو، ایسے کئی سارے قصے ہم نے دیکھے، آپ بھی دیکھے سوشل میڈیا پہ، نوجوان بچے اپنے ماں باپ کو لے کے جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں خود وہ لوگ ایڈمٹ کرا رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہاں گئی ان کی نوجوان اولاد جن کے خاطر انہیں پوری جوانی لگا دی، میری اولاد، میری اولاد، میری اولاد کے لیے گھر، میری اولاد کے لیے کاروبار، میری اولاد کے لیے ذاتی گھر، پوری محنت مشقت کی ہے، اور آخر میں کہاں گئی وہ جوان اولاد؟ کہاں خدمت کر رہی ہے؟ کہاں ان کی فرمانبردار بن کے رہی ہے؟ عزیزان محترم، وہ ان کی خدمت نہیں کر رہی ہے، وہ ان کی فرمانبرداری نہیں کر رہی ہے، بلکہ بدتمیزی سے بات کر رہی ہے۔ آج کل کے بچوں کو دیکھیں کس طرح سے وہ ہاؤ والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، گھور کے دیکھ رہے ہیں، بیٹھا کے جواب دے رہے ہیں، خدمت تو دور کی بات۔ بڑی امیدیں تھی والدین کے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، اب یہ جو ہے نا تو رکھ میں رکھ، تو کام کر میں کام کر، میری باری تیری باری، تو خدمت کر میں خدمت کر، اس میں لگ چکی ہے، اس میں لگ چکی ہے۔ تو خدا کے واسطے دولت اور اولاد کے پیچھے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں، آخرت کو برباد نہ کریں، کریں ٹھیک ہے سب کچھ اختیار کریں، پر اللہ کے خاطر آپ دیندار خود بنیں، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں، اور اللہ کے خاطر سب کچھ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کل قیامت میں رسوا نہیں کرے گا۔ نیک اور دیندار اگر آپ اپنی اولاد کو بنیں گے، یقین مانو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، کل قیامت کے دن بیٹا تو نور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے سروں پہ نور کے تاج کو رکھے گا۔ یہ اولاد بھائی سے نجات کر قیامت دن بن جائے گی۔ اگر آپ دنیا پرست بنائیں گے، دنیا پیسہ کمانا ہے، یہ عہدہ لینے کا ہے، یہ پوسٹ حاصل کرنا ہے، یہاں کمپنی میں جانا ہے، وہاں بزنس کرنا ہے، جب والدین کو بڑھاپے میں عادت ہوگی تو وہ بس کینیڈا اور امریکہ میں انجوائے کر رہے ہوں گے بیوی بچوں کے ساتھ، اور اپنے والدین کو نظر انداز کر رہے ہوں گے۔ اپنا فیوچر، برائٹ فیوچر، برائٹ کیریئر، کہاں گئے والدین کی خدمت، کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے حج عمرے کی توفیق، کچھ نہیں، بس مصروف ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلیں، اپنے بچے کو جو ہے نا قابل بھی بنائیں، کوالیفائڈ بنائیں، ڈاکٹر، انجینئر، انٹرپرینر سب بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں دین کا علم دے، ان کو نمازی بنائیں، طہارت کے مسائل سکھائیں، ان کو جو ہے بٹھا کر دین سکھائیں۔ عزیزان محترم، آج کیا دنیا بھر میں نہیں چل رہا ہے، اب آپ دیکھیں پوری دنیا کس طرف جا رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی کا زمانہ چل رہا ہے، اور دنیا پر مگن ہو رہی ہے اپنی جو ہے نا
والدین کی خدمت کچھ نہیں رہا محترم. تو ہمیں چاہیے کہ خود کو سب سے پہلے دیندار بنائیں اور اپنے اولاد کو بھی دیندار بنائیں اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ میں لے کر چلے. تو انہوں نے توکل کیا کہا کہ ہم کو عذاب کچھ نہیں آئے گا, ہمیں اولاد بچا لے گی, ہمیں اپنا مال بچا لے گا. ان کو تکبر تھا, گھمنڈ تھا اپنی دولت کے اوپر, ناز تھا اپنی دولت بچا لے گی, دولت بچا لے گی. یاد رکھو دولت اسپتال کا چکر کرنے گا نا, ایک تو رپورٹوں میں ایسے ایسے بیماریاں آج کل آ رہی ہیں, پورا بینک بیلنس بھی زیرو ہو جائے گا آج کے زمانے میں. ایسا مفروض بھی بن رہا ہے انسان علاج کے پیچھے جا کر کے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے توکل کس پہ کیا؟ دولت پہ کیا. یہ دولت کس کو بچا لے گا؟ کہاں گئی دولت؟ عزیزان محترم, توکل اللہ کے ساتھ کرنا, اسباب اختیار کرے, دولت اختیار کرے. اسلام نے کبھی تم کو دولت کمانے سے نہیں روکا ہے. جلیل القدر صحابہ اکرام, ابوبکر بھی دولت مند تھے, عبد الرحمن بن عوف ان سے بڑا کوئی دولت مند نہیں تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دولت مند تھے, صحابہ اکرام وہ بھی دولت مند تھے. تو وہ لوگوں نے دولت کو اپنا سب کچھ نہیں بنا لیا, وہ اس دولت کو دین کی راہ میں استعمال کرتے تھے, علماء پہ بھی خرچ کرتے تھے, دین کی تبلیغ پہ بھی خرچ کرتے تھے, طلباء پر, مدارس پر, اصحاب صفہ پر وہ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیسہ کمائیں اور اس پیسے کو دینا اس کا حق ادا کریں. اب رمضان المبارک ہے, زکات آئے گا. زکات صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, ہر مومن مسلمان بالغ جو پیسہ کما رہا ہے اگر وہ صاحب نصاب بن گیا ہے اس کے اوپر زکات فرض ہے. جیسا تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, تم پر زکات کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. جیسا تم نماز کا انکار کرنا کفر ہے, زکات کا انکار کرنا کفر ہے. جس طرح سے نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے, اسی طرح سے زکات کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم نے سونا چاندی اپنے گھروں میں تجوری میں اٹھا کے رکھا ہے, اگر تم اس کی زکات نہیں نکالتے ہو, یہی وہ سونا چاندی کل قیامت کے دن گرم کیا جائے گا جہنم کی تپتی ہوئی آگ میں, اور تمہارے پیشانیوں پر, تمہارے چہروں پر, تمہارے پہلوؤں پر, تمہارے پشت پر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ سونا چاندی جو تم اٹھا کر رکھتے تھے اور اس کی زکات نہیں نکالتے تھے. تو زکات فرض ہے. اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور خلافت میں مانعین زکات کے ساتھ جنگ کی. کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان. کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں کلمہ پڑھتے تھے. کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ نمازی تھے. پھر جنگ کیوں کی؟ جنگ اس لیے کی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا, نماز بھی پڑھی, زکات دینے سے انکار کر دیا. ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ اعلان میں جنگ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کیا. کہنا منشا یہ ہے مسلمانوں کہ اپنے مال جو تم کماتے ہو سب سے پہلے اسے اللہ کے نام میں نکالو. جو اللہ نے تم پہ زکات سے فرض ہے زکات نکالو. صدقہ فطر واجب ہے, صدقہ فطر نکالو. اب رمضان کی عید بھی آئے گی, اس کا صدقہ فطر جو ہے نا اس کے مسائل میں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کروں گا, وہ بھی آپ صدقہ فطر آپ پہ واجب ہے. جیسا نماز میں فرض ہے, واجب ہے,